حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت خوبصورت لب و لہجہ عطا فرمایا تھا، اور وہ جب زبور پڑھا کرتے تھے تو ارد گرد کا ماحول بھی ان کے ساتھ پڑھتا تھا، پہاڑ بھی پڑھتے تھے، پرندے بھی پڑھتے تھے۔ جیسے اس آیت میں صراحت کے ساتھ ذکر ہے، پہاڑوں تم بھی ان کے ساتھ ہم آواز بن جاؤ، اللہ کا حکم ہے پہاڑوں کو، یعنی پہاڑ پرندے اس وقت کا جو ماحول تھا وہ بھی داؤد علیہ السلام کے ساتھ ہم آواز ہو جاتا تھا جب وہ پڑھا کرتے تھے۔ اب پہاڑ پڑھتے تھے، پرندے پڑھتے تھے، تو مفسرین فرماتے ہیں کہ حقیقتاً پڑھتے تھے، ایسا نہیں کہ زبان حال کے ساتھ پڑھتے تھے۔ بعض مفسرین کی یہ بھی رائے ہے کہ وہ زبان حال کے ساتھ پڑھتے تھے، لیکن اکثر محققین اور مفسرین کے ہاں وہ باقاعدہ حقیقتاً پڑھا کرتے تھے، یعنی ان کی آواز فزیکلی محسوس کی جا سکتی تھی۔ وہ داؤد علیہ السلام کی آواز میں آواز ملاتے تھے۔ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی، اب اور آگے اللہ نے فرمایا لیکن تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے، یعنی وہ اپنی زبان جو بھی ہے اس کے ساتھ وہ بیان کرتے ہیں لیکن انسان اس کو سمجھتا نہیں۔ اب داؤد علیہ السلام کو اللہ نے معجزاتی طور پر یہ صلاحیت عطا کی تھی کہ جب وہ یہ تاثیر عطا کی تھی کہ جب وہ زبور کی تلاوت کرتے تھے تو یہ پہاڑ اور پرندے ان کے ساتھ ہم آواز ہو کر پڑھتے تھے، اور ان کی اس پڑھت کو باقاعدہ محسوس کیا جا سکتا۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے معجزہ عطا کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا زبور پڑھنے کے معاملے میں ایک اور معجزہ بھی تھا کہ وہ خادم سے کہتے تھے کہ گھوڑا لے کر آؤ، اور زبور کی تلاوت شروع کر لیتے تھے، تو گھوڑا وہ لاتا اور زین کستے کستے داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت مکمل فرما لیے تھے۔ یعنی اللہ نے انہیں ایسی سرعت تلاوت عطا کی تھی، یا یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ نے وقت ایسے ان کے لیے مسخر کیا تھا کہ وہی کام جو عام انسان گھنٹوں میں بھی نہ کر پائے داؤد علیہ السلام چند منٹ میں کر لیتے تھے، کہ گھوڑے کی زین کستے کستے وہ پوری تلاوت کر لیتے تھے۔ اب گھوڑے کی زین کو کسنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ چند منٹ لگتے ہوں گے، تو ان چند لمحات میں سیدنا داؤد علیہ السلام مکمل زبور کی تلاوت فرما لیے کرتے۔ اس کا ذکر حدیث میں ہے، یہ ان کا معجزہ تھا۔